آج ہم کچھ پوڈکاسٹ اسکرپٹ کے اقتباسات پر بات کر رہے ہیں اور موضوع ہے کہ دنیا بھر میں اساتذہ اپنا پیشہ کیوں چھوڑ رہے ہیں۔ جی یہ ایک مطلب کافی اہم مسئلہ ہے جس کے اثرات گہرے ہو سکتے ہیں۔ بالکل۔ تو آج ہم ان مواد کی روشنی میں ذرا گہرائی میں جا کر سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ جی بالکل، دیکھتے ہیں کہ یہ مواد کیا کہتا ہے۔ اچھا، سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ یہ مسئلہ کتنا بڑا ہے۔ اعداد و شمار جو اس مواد میں دیے گئے ہیں وہ کافی چونکانے والے ہیں۔ یہ کوئی ایک آدھ ملک کی بات نہیں، یہ ایک عالمی رجحان ہے۔ جی ایسا ہی لگتا ہے۔ کچھ ملکوں میں تو مواد کے مطابق ہر 5 میں سے تقریباً ایک نیا استاد 5 میں سے ایک؟ جی ہاں، پہلے 5 سالوں میں ہی نوکری چھوڑ دیتا ہے۔ یہ تو مطلب اچھا خاصا بڑا نمبر ہے۔ بالکل، اور یہ صرف یہ نہیں کہ آسامیاں خالی ہو رہی ہیں۔ جب کوئی تجربے کار استاد یا کوئی نیا پرجوش استاد چھوڑ کر جاتا ہے نا، تو اس کا سیدھا سیدھا اثر پڑتا ہے طلباء کے سیکھنے کے عمل پر، ظاہر ہے۔ اسکول کا جو ماحول ہے اس کے استحکام پر، اور پھر یوں سمجھیں کہ پورے تعلیمی نظام کے مستقبل پر ہی سوالیہ نشان لگ جاتا ہے۔ صحیح، یہ ایک لہر کی طرح پھیلنے والا اثر ہے نا؟ جی تو پھر سوال یہ ہے کہ آخر اساتذہ یہ پیشہ چھوڑ کیوں رہے ہیں؟ اس مواد میں کئی اہم وجوہات بتائی گئی ہیں۔ سب سے پہلی اور شاید سب سے نمایاں وجہ جو نظر آتی ہے وہ ہے کام کا بہت زیادہ بوجھ اور پھر اس سے ہونے والی تھکن۔ جی، برن آؤٹ جسے کہتے ہیں۔ بالکل، مواد بتاتا ہے کہ اسباق کی تیاری کرنی ہے، کاپیاں جانچنی ہے، پھر وہ سارے انتظامی کام، ہاں، یہ سب مل ملا کر مطلب ہفتے میں 50 سے 60 گھنٹے بن جاتے ہیں۔ 50 سے 60 گھنٹے؟ جی، جبکہ تنخواہ مل رہی ہوتی ہے شاید 35-40 گھنٹے کی۔ یہ تو بہت فرق ہے۔ اور اسی بوجھ کے ساتھ آپ دوسری اہم وجہ جوڑ لیں جو مواد میں بتائی گئی ہے، کم تنخواہیں، جی، تو صورتحال اور خراب ہو جاتی ہے۔ مطلب کئی جگہوں پر تو تنخواہیں اتنی کم ہیں کہ مہنگائی کا مقابلہ ہی نہیں کر پاتے۔ بالکل۔ تو پھر ظاہر ہے گزارے کے لیے انہیں کوئی دوسری نوکری، کوئی ٹیوشن وغیرہ کرنا پڑتا ہے۔ یہ مالی دباؤ تو بہت ہی حقیقی ہے۔ جی اچھا، مواد میں ایک اور دلچسپ بات ہے، جی وہ عزت اور مدد کی کمی کا ذکر۔ ہم زبان سے تو کہتے ہیں، معاشرہ کہتا ہے کہ بھئی یہ بڑا معزز پیشہ ہے۔ جی ہاں، کہنے کو تو ہے، لیکن کیا عملی طور پر وہ عزت ملتی ہے؟ وہ وسائل، وہ مدد جو دوسرے پروفیشنز میں شاید نظر آتی ہے؟ دراصل مواد تو یہی کہہ رہا ہے کہ اکثر اساتذہ کو ایسا محسوس نہیں ہوتا، انہیں وہ عملی مدد نہیں ملتی۔ صحیح۔ اور پھر وہ پالیسیوں کا دباؤ الگ ہے، خاص طور پر یہ جو معیاری ٹیسٹنگ پر اتنا زور دیا جانے لگا ہے۔ اسٹینڈرڈائز ٹیسٹنگ۔ جی مواد یہ کہتا ہے کہ جب ساری توجہ صرف ٹیسٹ کے نتیجوں پر ہو جائے نا، تو جو بامعنی تعلیم ہے، جو اصل سیکھنے سکھانے کا عمل ہے، وہ کہیں پیچھے رہ جاتا ہے۔ استاد کی اپنی جو تخلیقی صلاحیت ہے، جو خود مختاری ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ وہ بس ایسے کہہ لیں سلیبس پورا کروانے والے بن جاتے ہیں۔ اور پھر کلاس روم کے اپنے چیلنجز تو ہیں ہی۔ جی بالکل۔ بڑی بڑی کلاسیں، وسائل کی کمی، پھر طلباء کے رویے کے مسائل بھی ہوتے ہیں۔ مواد میں یہ بات بھی آئی کہ اساتذہ بعض اوقات یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان سے توقع کی جا رہی ہے کہ وہ صرف استاد نہیں ہیں، بلکہ وہ بیک وقت سوشل ورکر بھی ہیں، کاؤنسلر بھی ہیں، کبھی کبھی والدین کا کردار بھی ادا کر رہے ہیں۔ یہ سب کچھ ایک ساتھ کرنا مطلب بہت مشکل ہے۔ بالکل، اور یہاں ایک بہت اہم انسانی پہلو بھی ہے جسے مواد نے اجاگر کیا ہے۔ لیکن زیادہ تر لوگ جس شعبے میں آتے ہیں نا، وہ بڑے شوق سے، بڑے جذبے سے آتے ہیں۔ جی ہاں، وہ واقعی پڑھانا چاہتے ہیں، وہ فرق لانا چاہتے ہیں، وہ بچوں کی زندگیاں بدلنا چاہتے ہیں۔ بالکل، لیکن پھر جب وہ آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کی جو امیدیں تھیں اور جو عملی حقیقت ہے ان میں کتنا فرق ہے، جی وہی کام کا بوجھ، کم تنخواہ، عزت کی کمی، تو یہ چیزیں مل کر انہیں باہر دھکیل دیتی ہیں۔ مواد میں ایک جملہ ہے جو بہت کچھ کہتا ہے کہ مجھے پڑھانا پسند ہے لیکن میں بطور استاد گزارا نہیں کر سکتا۔ اوفو، یہ تو بہت دکھ کی بات ہے۔ جی، بہت دکھ کی بات ہے۔ تو اچھا، اب اس صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے یہ مواد کچھ تجاویز بھی دیتا ہے؟ جی بالکل، کچھ حل بھی بتائے گئے ہیں۔ کیا ہے وہ؟ سب سے پہلا تو ظاہر ہے تنخواہوں میں اضافہ، ایسا اضافہ جو واقعی اس پیشے کی اہمیت کو ظاہر کرے۔ جی یہ تو بنیادی چیز ہے۔ دوسرا، وہ جو کام کے بوجھ کی بات ہوئی تھی اسے کم کرنا
اور ذہنی صحت کے لیے بہتر سپورٹ فراہم کرنا۔ مینٹل ہیلتھ سپورٹ۔ انتظامی بوجھ بھی کم ہو۔ جی، انتظامی بوجھ کم ہو۔ تیسرا نقطہ کیا ہے؟ تیسرا، اساتذہ کو زیادہ خود مختاری دینا، ان پر بھروسہ کرنا۔ جی، ان کی ٹریننگ، ان کی پیشہ ورانہ ترقی میں سرمایہ کاری کرنا اور انہیں حقیقی عزت دینا۔ صحیح، مطلب ایک ایسا ماحول بنانا جہاں انہیں لگے کہ ان کی قدر کی جا رہی ہے، یہ نہیں کہ بس ان سے کام لیے جا رہا ہے۔ بالکل، یہ وہی عزت والے نقطے کا عملی جواب ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ مواد یہ بالکل واضح کر رہا ہے کہ اساتذہ معاشرے کے لیے کتنے اہم ہیں، لیکن جو نظام ہے نا، وہ کہیں نہ کہیں انہیں مایوس کر رہا ہے، انہیں ناکام کر رہا ہے۔ جی، اور وہ چھوڑ کر اس لیے نہیں جا رہے ہیں کہ وہ پڑھانا نہیں چاہتے، نہیں، بلکہ اس لیے کہ حالات انہیں مجبور کر رہے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ کوئی اور راستہ نہیں بچا۔ بالکل۔ اور اگر ہم واقعی اپنے بچوں کے لیے معیاری تعلیم چاہتے ہیں، ایک مضبوط معاشرہ چاہتے ہیں، تو پھر ان مسائل کو حل کرنا ہوگا۔ اساتذہ کی مدد کرنا، ان کی حمایت کرنا، یہ ہماری پہلی ترجیح ہونی چاہیے۔ بلا شبہ۔ اور آخر میں ایک سوچنے کی بات جو اس مواد کو پڑھ کر ذہن میں آتی ہے، جی، کہ اگر ہمارے بہترین، ہمارے سب سے پرجوش، سب سے قابل اساتذہ اسی طرح یہ پیشہ چھوڑتے رہیں، تو جو ہماری آنے والی نسلیں ہیں، ان کی تنقیدی سوچ، ان کی تخلیقی صلاحیت اور مجموعی طور پر ان کے مستقبل پر اس کے کیا طویل مدی اثرات ہوں گے؟ یہ واقعی ایک گہرا سوال ہے جس پر ہم سب کو سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔